جب 22.5 لاکھ مربع میل کا حاکم جا رہا تھا اور لباس کے اوپر 17 پیبند لگے ہوئے تھے، ایک اونٹ تھا، 2 اشخاص تھے، کبھی وہ سوار ہوتا کبھی یہ سوار ہوتا، جابیہ کا مقام تھا۔ اور جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح کھڑے تھے یہودی اور عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے، اور انہوں نے دیکھا کہ کالے رنگ کا شخص ہے جو اونٹ کی پشت کے اوپر سوار، اور ایک گولے رنگ کا شخص ہے جس نے مہار پکڑی ہوئی۔ آپ کا ضمیر نہ جاگے تو آپ کی اپنی مرضی، آپ کی زبان آپ کو اجازت نہ دے تو آپ کی اپنی مرضی، میں آپ کو سبق سنا کے چلا جاؤں گا۔ انہوں نے دیکھا تو بڑے بڑے یہودی ربی کھڑے تھے، انہوں نے کہا یہ ہے عمر، یہ ہے عمر، اس کے نام سے ہمیں ڈراتے تھے، اس سے تو اس کا یہ غلام سونا ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اس عالم کے کاندھے کے اوپر ہاتھ ٹکا کے کہا، فرمایا خبردار تمہیں پہچاننے میں غلطی ہو گئی، میرا عمر وہ نہیں جو اونٹ کی پشت کے اوپر سوار ہے، عمر تو وہ ہے جو اپنے قدموں کے اوپر پیدل چلتا ہے۔ نبی کے اس صحابی کا زمانہ یاد آتا ہے، بدل کر بھیس گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے۔ ادا نجف اس عہد کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہیں، عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سبحان۔ وہ عمر کھڑا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو احتساب کے کٹہرے میں پیش کرتا ہے اور کھڑے ہو کے کہتا ہے، ایک عورت کھڑی ہو گئی، اس نے کہا عمر حساب دے، یہ جو تو نے قمیض بنائی ہوئی ہے، جو چادر تیرے حصے میں آئی تھی اس سے تو بنتی نہیں تھی۔ میں اس عمر کی بات کر رہا ہوں جو آپ کے ووٹوں سے منتخب نہیں ہوا تھا، بلکہ جسے منتخب میرے مصطفیٰ نے اس انداز میں فرمایا۔ جملے بہت قیمتی ہیں آپ کے، سبحان اللہ، آپ کی چپ بھی بڑی قیمتی ہے، لیکن ہو سکے ضمیر اجازت دے تو جملے ذرا سمجھیے گا اور پھر قیمت لگائیے گا۔ جس کے لیے میرے کریم نبی نے ید اللہ کے گورے گورے ہاتھ اٹھا کے رب سے مانگا تھا، میرے مالک مجھے عمر عطا فرما دے۔ اسی تناظر میں ان کلمات کی قیمت لگائیے گا۔ ہر بندے کو بندہ گفتگو سنا نہیں سکتا، میں نے پہلے گزارش کی، رات تو کافی ڈھل چکی ہے، لیکن کوئی تو ایسا بیٹھا ہوگا جو آج سنے گا اور قسمت جاگے گی۔ چند کلمات ہیں اردو زبان کے اور 4 جملے سرائکی زبان کے، اور ایک ہی بات کر کے میں اجازت طلب کروں گا کہ تیرے ذکر فکر میں دن ڈھلا، تیری جستجو میں سحر ہوئی، بڑی باغ باغ گزر گئی، بڑی آبرو سے بسر ہوئی۔ اور کوئی بیٹھا ہو اس پورے مجمع میں جو اس جملے کی قیمت لگا لے کہ کملی والے آقا میری چشم حسن پرست بھی تو بلا کی حسن شناس ہے، میری چشم حسن پرست بھی تو بلا کی حسن شناس ہے، نہ کسی پہ تیرے سوا اٹھی نہ کسی کی دست نگر ہوئی، اور میرے غم گسار تو ایک طرف، میرے غم گسار تو ایک طرف، جہاں وقت ساتھ نہ دے سکا وہاں ایک تیری یاد تھی جو میری شریک سفر ہوئی۔ اور اگر آپ کی بولی میں بولوں تو بات یوں بنتی ہے، گھول گھتاں میں سارا خیش قبیلہ، ہکو تین دل بر دے نا تو، گھول گھتاں میں سارا خیش قبیلہ۔ آواز مدینے تک جانی چاہیے، ہاں حق بنتا ہے، نبی کے عاشق بن کے بیٹھے، اور ایسے بیٹھے جیسے منگتا بیٹھا ہو داتا کے دربار پہ۔ اور یہ مفتی صاحب بتا رہے تھے، لوگ کہتے ہیں کوئی اتنے میں بک گیا، حقیقت ہے لوگ بکتے ہیں، لیکن جو دربار مصطفیٰ میں بکتے ہیں انہیں دنیا کی چوکھٹ پہ جانے کی ضرورت پڑتی ہی نہیں، جب بھی لوڑ پڑتی ہے میرا مدینے کا تاجدار سب کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ گھول گھتاں میں سارا خیش قبیلہ، ہکو تین دل بر دے نا تو، گھول گھتاں میں سارا خیش قبیلہ، ہکو تین دل بر دے نا تو، قسم خدا بھی سکو پیارا لگ دیں تو باپ الویر تے ماں تو۔ پھر سنجھے گا، گھول گھتاں میں سارا خیش قبیلہ، ہکو تین دل بر دے نا تو، قسم خدا دی سکو پیارا لگ دیں تو باپ الویر تے ماں تو، وس پوسی جھوک میں اجڑی دی ایک وار جے آنکھیں ہاں تو، وط مول فریدہ دور نہ تھی ساں تیری زلف دی ٹھڈڑی وط مول فریدہ دور نہ تھی ساں تیری زلف دی ٹھڈڑی، تپتی ریت سلگتے انگارے۔ کلمہ پڑھنا بڑا سوکھا، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا بڑا سوکھا،
اور مجھے پتہ ہے دعوے کیے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ مولویوں کا کیا کام سیاست کے اندر، حکومت کے اندر، اقتدار کے اندر۔ ارے نادانو، اگر آپ کو پتہ ہوتا کہ حکومت فلپ کے ہٹی کے وہ حسین جملے، اس نے کہا کہ لوگوں اگر عالم اسلام کو 10 سال عمر فاروق جیسا مزید کوئی حاکم نصیب ہو جاتا تو خدا کی عزت کی قسم روئے زمین پر کوئی کافر بچتا ہی نہ، ہر طرف محمد محمد کی زندگی۔ ہمارے تو اسلاف وہ ہیں، ہمارے تو بزرگ وہ ہیں، ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ ہم تو خان اسے سمجھتے ہیں جس کے ہاتھ میں شراب ہو، جو کنجریوں کے ڈانس کروائے، ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ کبھی اس کو قابل سمجھا ہے کہ جسے رب العالمین سجدوں کی توفیق عطا فرما رہا؟ کب جاگو گے؟ سوئے رہو گے؟ اور یاد رکھیے گا جب آپ ووٹ دیں گے تو پرچی آپ کے ہاتھ میں اور کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا، کوئی ملک نہیں ہوگا، کوئی خان نہیں ہوگا، کوئی سردار نہیں ہوگا۔ ایک خدا کی ذات ہوگی، دوسرے میرے مصطفیٰ کی ذات ہوگی۔ نہ بولیں آپ کو اجازت۔ وہ زہرا کا بابا ہوگا اور ہمارا تو ایمان عقیدہ ہے۔ قاری صاحب ہمارا دل بھی دھڑکے تو ہمارے سائیں کو خبر ہو جاتی ہے، ہمارا دل دھڑکے ہمارے سائیں کو خبر ہو جاتی ہے۔ پکارے جو امتی ان کو حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، تو جب انتخاب کرنا تو اتنا ضرور کرنا کل بروز حشر سر جھکانا نہ پڑے۔ زہرا کا بابا فرمائے وہ دیکھو میرا غلام آ رہا۔ نعرہ تکبیر، حتیٰ کہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک لبیک۔ وہاں پہ گھبرانا نہ پڑے، شرمانا نہ پڑے۔ زہرا کا بابا فرمائے وہ دیکھو میرا غلام آ رہا ہے۔ اور ہم کوئی احمد ہیں، ہم کوئی لاوارث ہیں، ہم کوئی لاوارث ہیں، ہمارا کوئی وارث نہیں۔ کاش کہ کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی ہوتا، کاش کہ کوئی ہوتا غیرت والا جس نے حلال ماں کی کوکھ سے جنم لیا ہوتا اور حلال ماں کا حلال خون دودھ پیا ہوتا، پھر میں دیکھتا کون کوئی قرآن کی توہین کرتا ہے، کون کوئی نبی کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالتا ہے۔ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ جب رہبر ہی رہزن بن جائے، جب اس وطن کو، وطن کے باسی ہی لٹانے کے اوپر تول جائیں تو پھر بتائیے وطن کا کیا ہوگا؟ یہ ایسے نہیں بنا تھا، اس کے لیے قیمت لگی ہے۔ آپ کو کیا خبر، اسلام ایسے کوئی سوکھا نہیں آیا۔ اسلام کی خاطر کچھ دینا پڑتا ہے، ہمیں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے، قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا ہے۔ لوگ فتوے لگاتے رہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، لیکن ہم اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں تو تپتی ریت، قاری صاحب یہ نہ بولیں ان کی مرضی، لیکن میں عقیدت کے جملہ سناؤں گا، میں مجبور۔ تپتی ریت، سلگتے انگارے، تن سے کپڑے ہٹا کے، دہکتے انگاروں پہ لٹا کے اور چھاتی کے اوپر پتھر رکھ کے، ہاتھ میں کوڑا لے کر امیہ بن ابی خلف کوڑا مارتا تھا، وہ پھر محمد محمد پکارتا تھا، وہ پھر کوڑا مارتا تھا، یہ پھر محمد محمد پکارتا تھا، وہ پھر کوڑا مارتا، یہ پھر محمد محمد پکارتا۔ تھک ہار کے مارنے والا کہتا کس مٹی کے بنے ہو، میں مارتا ہوں تو محمد کو پکارتے ہو، رو کے جواب دیتا ہے نادان تے کو مرینی چاسا دیے سا کو یار سا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ حضرت علامہ مولانا انعام اللہ شرفی صاحب، تمام دوست اپنے محبوب کا ادا کھڑے ہو کے استقبال کرو، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ مسئلہ حق اہل سنت و جماعت عزیز المدار جناب پاسبان مسئلہ کے رضا شہنشاہ خطابات پروفیسر حضرت علامہ مولانا انعام اللہ شرفی صاحب اب سٹیج میں تشریف گرنن، حضور دا بیان سماعت و توجہ اللہ سارا دوست تشریف رکھو۔ اللہ تعالیٰ سلام لبیک لبیک۔